انتقال ہوئی. لیکن لفظ یتیم میں یہ تے اور میم ہے تو اس کے یہ معنی ہیں. ایک خاص اس کو موتی کو بھی کہتے ہیں. ایک بے مثال شے کو بھی آپ یتیم کہتے ہیں. اور یتیم ان کا وہ ہمارے کامن لینگویج میں یتیم کا لفظ اس سے آگے جب آپ یتیم کہتے ہیں تو آپ, لیکن یتیم کے معنی جس کو کہنا چاہیے ایسی شے جو بے مثال ہو. تو اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ علم یجد کے یتیمن, کیا ہم نے آپ کو بے مثال بے مثال بنایا؟ کیا نہیں بنایا. ہاں, فآوا, اور اپنے لیے سلیکٹ کر لیا. یہ ایسے ہی جیسے ایک فیکٹری کے مالک نے ہزاروں گاڑیاں بنائیں, اس میں اتنی خوبصورت بنی کہ اس نے کہا یہ گاڑی ہمارے لیے. تو علم یجد کے یتیمن فآوا. اور اس کو یوں سمجھ لیجیے آپ کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہم نے تم پہ اتنی ان تعدوا نعمت لا تحصوها, ہم نے تم پہ اتنی نعمتیں کی کہ تم اس کا شمار نہیں کر سکتے. لیکن قرآن مجید میں کہیں کوئی نیکی کو جتایا نہیں اللہ نے کہ ہم نے سورج اور چاند دیا, ہوائیں دی, زندگی, ہزاروں نعمتیں ہو سکتی, لیکن ایک نیکی کو جتایا. اور وہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا قبل لفی ضلال مبین. کہ مومنوں, ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. یہاں احسان جتا رہے ہیں اللہ کہ جب ہم نے اپنے پیغمبر کو تمہیں بھیج دیا اور تم کو عطا کر, ہاں یعنی وہ چیز جو ہم نے اپنے لیے سلیکٹ کی تھی وہ ہم نے تم کو عطا کی. ہاں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہر لحاظ سے بلند. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گئے, جس کا ہسٹوریکل ایویڈنس موجود ہے. کرالا کا بادشاہ کا پورا قصہ ہندوؤں نے خود لکھا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز, ان کی ساری شان اتنی تھی کہ آپ جب تبلیغ فرمائیں اسی لیول پہ آ جاتے تھے جو آدمی سامنے بیٹھا. اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ اتنی عظیم ہستی ہیں. چنانچہ آپ خود سوچیے کہ ایک پہلوان ہوتا تھا مکے کا, بہت مشہور پہلوان تھا, رکانہ نام تھا اس کا. اس کا متعلق یہ آیا تھا کہ وہ اتنا طاقت اور وزنی تھا, موٹا تھا کہ اگر اونٹ کی کھال پہ بیٹھ جائے اور آج لوگ اونٹ کی کھال کھینچیں تو وہ پھٹ جائے گی کھال. اونٹ کی بڑی موٹی ہوتی کھال, پھٹ جائے گی لیکن وہ ہٹا نہیں سکتے اس کو. یعنی 5 آدمی, اس طرح کوئی تھی تعداد, 6 آدمی 10 آدمی. یہ مکہ شریف آیا ہوا. اب تو 2 روایت ہیں کہ حضور سے جنگل میں ملا تھا کہ آپ تشریف رکھے تو آ گیا. تو انہوں نے کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ان کا اچھا کون ہے؟ تو پہلوانوں میں ایک ہوتی ہے نا اپنی جو ہے ایئر, اور اس زمانہ تھا ہی وہ زمانہ مسکولر پاور کا ہی تھا, بارود تو ایجاد ہی نہیں ہوا تھا, طاقت مسلس کی ہوتی تھی. کون ہے, لے آؤ, پھڑو ناموں میں وہ ہیں وہاں, ابھی دیکھ لیتے ہیں کب, دیکھیں کون سی نبوت سب نکال دوں گا. یہ ذرا بڑھ کے ماری اس نے. ان کا بھائی یہ بڑے خوش ہوئے کہ اب یہ پہلوان آ گیا. تو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ کے صحابہ بھی تھے. تو انہوں نے کون آپ کیا دعویٰ ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. اچھا, اب ان کا تو انٹلیکچوئل لیول جو تھا وہ تھا. اب انہوں نے کہا میں تو یہ ساری باتیں سمجھنے سے قاصر ہوں, میں تو پہلوان ہوں. آپ ایسا کر لیں کہ مجھ سے کشتی لڑ لیں, اور اگر میں نے آپ کو اپٹ دیا تو میں سچا ہوں, اور آپ نے اپٹ دیا تو آپ سچے ہیں. اور اس کو 200% یقین تھا کہ یہ ہیں کیا, ان کو یوں اٹھا کر پھینک دوں گا. صحابہ کرام بہت پریشان ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں گے اس کو, کشتی لڑیں گے آپ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آ جاؤ کشتی لڑو. بڑا خوش ہو گیا, اس نے مسئلہ ہی ختم ہو گیا. جب وہ پنجہ آزمائی ہوئی تو حضور نے اس کی کمر سے اس کا جو لنگوٹ یا جو بھی چیز بندھی تھی اس آپ نے پکڑا, اسے پکڑ کے اٹھا دیا.
10 من کی لاش تھی وہ. اب وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے یوں, اور حضور نے اس کو یوں رکھا ہوا. اور حضور کی کرم نوازی اور آپ کی محبت اور آپ کی شفقت جو تھی وہ یہ دیکھیے, اگر آپ اس کو وہاں سے چھوڑ دیتے آپ تو ساری اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی. اس لیے وزن اتنا تھا, نیچے گرتا تو آپ سمجھ, لیکن آپ نے بہت اطمینان سے اس کو نیچے رکھ دیا. اس نے کہا مجھے نہیں سمجھ میں آئی یہ کیسے ہوا, یہ تو ہو نہیں سکتا, ناممکن ہے یہ. پھر انہوں نے کہا پھر سے لڑا, پھر حضور نے کیا, تیسری بار ہوا, تیسری بار آپ نے کر دیا. پھر اس نے کہا ہاں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا تھا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, میں نے پہلوانی کا دعویٰ نہیں کیا جو تم اس سے کشتی لڑ رہا. اس کا جواب تو یہ تھا جو لیکن آپ نے کہا کہ تو یہ چاہتا تو یہ بھی دیکھ لیں. یعنی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جی میں بہت اچھی کار ڈرائیو کرتا ہوں, تو آپ کہیں بھائی آپ ذرا ہوائی جہاز ڈرائیو کر کے بتائیں, تو آپ کہیں گے میں آئی ایم ناٹ فار دیٹ. آپ آئی ٹی کے انٹرویو کے لیے اگر جاتے ہیں تو آپ وہ کہیں گے جی آپ یہ بتائیں کہ یہ اس پہ دریا نیل پہ ڈیم کس طرح بنائیں گے, تو آپ کہیں میں آئی ٹی کا آدمی ہوں, آپ مجھے اس فیلڈ میں کیسے. تو نبوت اور پہلوانی تو برائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیول پر بھی آ کر آپ نے مسلمان ہو گئے. وہ رکھا شریف آدمی تھا, پہلوان تھا, مسلمان. یا ایک بدو صاحب آئے, بدو صاحب مدینے واقع ہے. کیا دعویٰ ہے آپ کا؟ میں اللہ کا رسول ہوں اور کلمہ ہے تم کا بھائی دو اللہ کی, تاکہ تم نجات پایا ہو. یہ اس نے کہا میں مانتا ہوں آپ کو. آپ نے ہاتھ دائی, مسلمان ہو گیا. ابھی کلمہ وغیرہ پڑھ کے جانے لگا تو بدو صاحب کو خیال آیا وہاں کہ یار میں نے ایسے لے آیا ایمان. پھر واپس لوٹا. ارے انہوں نے کہا ایک بات رہ گئی. انہوں نے کہا کیا ہے؟ میں نے آپ سے دلیل تو مانگی نہیں آپ کی نبوت کی, میں تو ویسے ہی مان لے آیا آپ پر. حضور نے مسکرا کر, شفقت تھی نا آپ کی, کیا دلیل تم چاہتے ہو, چلو تم ہی بتا دو, تم کیا دلیل چاہتے ہو میری نبوت کی سچائی پر, تم ہی بتا دو. اب وہ بدو صاحب کا جو انٹلیکچوئل لیول تھا وہ آپ جانتے ہیں جتنا تھا, ادھر ادھر انہوں نے دیکھا, ان کو دور سے ایک کھجور کا درخت نظر آیا. تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں, اس کھجور کے درخت کو حکم دیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ کو سلام کرے. یہ دلیل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو ایسا کرو, تم جاؤ اور تم اس سے کہو کہ حضور بلا رہے ہیں تمہیں. تو میں کہوں کہ ہاں تم کہو, جا کے اس سے کہو, کہنا حضور تم کو یاد کرو. اب یہ بڑا پریشان ہوئے. گئے بدو صاحب اور نے درخت سے کہا کہ حضور تم کو یاد کر رہے ہیں. تو جناب جیسے اس نے کہا تو درخت پہلے یوں ہوا اور تمام جڑیں ادھر سے پوری نکلیں, پھر یوں ہوا. اب وہ اس میں آواز بھی بہت زور کی, آپ جانتے, وہ ڈرا اور وہ ڈر کے بھاگ کے آیا حضور کے پاس, اور درخت کے پیچھے 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 چلا آ رہا ہے وہ جڑوں پر. تو انہوں نے کہا میں مان گیا, میں اس کو واپس کریں آپ. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ہی کہہ دو اس سے کہ واپس جاؤ. تو انہوں نے کہا بھائی واپس جاؤ, ہو گیا میں مان. تو درخت گیا, پھر واپس جا کے پھر اپنی جڑیں سے فٹ کی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نبی کا مقام جو تھا, ایک طرف اللہ سے بات کرنا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا, ان کا دیدار کرنا, اور ایک طرف آ کے رکانا اور ان بدو صاحب کو ہینڈل کرنا اسی لیول پر. اور آپ اتنی عاجزی, اور جس کو کہتے ہیں نا کس قدر بلند تھی عاجزی و مسکینی تیری, کہ اتنی بلندی سے پھر اس لیول پہ آ کر کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہچان میں نہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں, حضور کے سچے غلام ہوتے ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو اس طرح مکس کر لیتے ہیں کہ محسوس نہیں ہوتا. وہ ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا کہ وہ یہ تو ایسے تھے. آپ سمجھیں نا, مطلب وہ عاجزی میں اتنی ہوتی ہے, اسی طرح سے آپ نا. تو چنانچہ مجھے اس بات کا اس لیے خیال ہے اللہ اولیاء اللہ کا بھی حال ہے, وہ بھی اپنے شفاعت ہیں. کبھی یہ نہیں ہوا. چنانچہ جیسے میں نے اب حضرت صاحب کی جو کتاب لکھی ہے, حضرت صاحب
حکیم صاحب حکیم سعید کے نمبر 2 تھے، ابھی بھی ہیں، قدرت دوا خانہ کے حکیم صاحب. تو وہ میں اپنا علاج کرانے گیا تھا، تو کتاب بھی بتا وہ مجھ سے کہنے لگے آپ نے بڑے ظلم کیا. میں نے کیا کہنا، یہ کتاب آپ ان کی زندگی میں لکھتے. میں تو کئی بار گیا اور میں نے ہوں گے کوئی صاحب ہاتھ میں لگ چلا ہے. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ حیدرآباد کئی بار جانا ہوا. میں نے کہا ابھی بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جن سے آپ ہاتھ ملا کر آ جاتے ہیں، ان کو ذرا غور سے آپ دیکھیں. پھر بعد میں آپ شکایت کریں گے اس لیے کہ میں نے کہا یہ کتاب ان کی زندگی میں لکھی جا ہی نہیں سکتی. اور حضور پاک ہاں اجازت ہی نہیں دیتے، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. تو جہاں تک نبی پاک اور حضور کے غلاموں کا یاد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ سمجھیے کہ ان بزرگوں کی جو تعلق ہے اور نسبت اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ہر جگہ کام ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، ایک تندور تھا، صحابہ سے کہا کہ سب اپنی اپنی روٹیاں لگائیں. تو ہر ایک نے اپنی اپنی روٹی لی اور تندور، حضور نے بھی اپنی ایک روٹی لگائی. سب کی روٹیاں پک گئیں. جب نکالی تو حضور کی روٹی کچی تھی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی روٹی کچی. تو کسی نے پھر کہا کہ جس پہ حضور کا ہاتھ لگ جائے اس کو جہنم یا آگ کیسے نقصان پہنچا سکے، اس کو آگ کی تپش کیسے پہنچ سکتی. اس حدیث کو حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری، جن کا ختم شریف پڑھتے ہیں، جو ہمارے سلسلے کے بزرگ بھی ہیں، حضرت امیر کلال کے خلیفہ جو تھے، انہوں نے کہا وہاں ہم نے سب سنتوں کو پورا کیا، ہم نے تمام سنتوں کو پورا کیا ہے. اب کوئی سنت ہمارے علم میں جو آ گئی ہے، کسی عالم نے ہم سے بتا دیا، ہم نے اس کو نہیں چھوڑا. بہت اسکرپلسلی فالو کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات. ایک رہ گئی کیا اس کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. تو تندور لگایا تو اس میں بھی روٹیاں لگی. تو اپنے مرید نے سب سے کہا کہ اپنی اپنی روٹیاں لگائیں، خود انہوں نے اپنی روٹی لگائی. تو جب نکالیں تو ان کی روٹی اسی طرح کچی نکلی جس طرح حضور پاک. انہوں نے کہا آج ہماری سنت بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کروا دی، اس کا مہربانی ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں. یعنی ان کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دی. ہم انہی کے سلسلے سے ہمارا تعلق ہے. تو یہ نسبت کام آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ مرتے وقت بھی آتی ہے نسبت، اور قیامت کے دن بھی آئے گی. اور مجھے تو بیت القدر دنیا میں بھی آتی ہے. ان کا نام لے کر، ان کے وسیلے سے آپ جب اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لاج رکھ لیتے ہیں. میں نے خود ایک خاتون کو، ہارون اس کا نام ہے، ڈاکٹر ہارون، یہ امریکن ہو گئی ہے، وہ ڈو میڈیکل کالج گریجویٹ تھی. اس کا میاں جو تھا امریکہ کی فوج میں میجر. میں ملا ہوں اس سے، میں بہت دیر سے میں نے بات کی. وہ میری جو بھانجی ہے وہاں ڈاکٹر، اسی کلاس فیلو، وہ امریکہ سے آئی تھی. تو ٹیلی ویژن کے اوپر اس نے 12 یا 14 لیکچر دیے تھے مائنڈ کنٹرول پر، پاکستان ٹیلی ویژن پر. تو میں سب ہاں مائنڈ کنٹرول. اب اس کی یہاں کہیں بہت بڑا اس نے ہاسپٹل کھولا تھا. اس زمانے میں کلنٹن تھا پریزیڈنٹ، اس نے انوگریٹ بھی کیا تھا. وہ وہاں رہتی تھی. 2 بہنیں تھیں، 2 بہنیں ہیں بلکہ امریکہ میں ہیں اپنی، جن کا آئی ایم آؤٹ آف ٹچ ود دم. ہمارا جو علاقہ ہے وہاں کلفٹن، شون سرکل ہے نا، اس کے یتیم تھی 2 بچے ہیں، لیکن بہرحال لمبا قصہ ہے وہ. تو اس سے میرے بات ہوئی میرے حضرت صاحب کی. تو اس نے کہا میں تو ملوں گی ان سے. میں تو مل لینا، تم یہاں آتے ہیں، پی آئی وی کالونی آتے ہیں، ڈاکٹر سراج صاحب کے یہاں آتے ہیں، معلوم کریں. خیر اس نے معلوم کیا. بہرحال فوکس ویگن تھی اس کی، وہ پہنچی اپنی اس کی والدہ کہنے لگی، میری والدہ جو تھیں وہی پہنچی، بزرگ تھیں ویسے. وہ کبھی فلیٹ سے اتری نہیں تھی. تو انہوں نے مجھ سے تم کہاں جا رہی؟
اس نے خود بعد میں یہ مجھے واقعہ بتایا ڈاکٹر ہارون نے. کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں ایک ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب سے ملنے گئے. کب میں بھی چلوں گی. کہا میں چلوں گی ساتھ. خیر وہ بھی ساتھ ہو گئی نا. اب یہ ڈھونڈتی پی آئی بی کالج چکر لگاتی ایک جگہ اس کا پیٹرول ختم ہو گیا. یہ خود ہی بتایا اس نے. کو پیٹرول ختم ہو گیا تو گاڑی رکی, دروازہ کھولا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ 328C ہمارے حضرت کا مکان کا نمبر تھا, یہ کہاں ہے؟ میں ڈھونڈ رہی ہوں جب سے آتا. تو یہ سامنے تو ہے, آپ جہاں رکی آپ کی گاڑی. ان کا اچھا یہی ہے. تو خیر صاحب اندر سے آئے. اس نے کہا میں نے اپنی شکایتوں کا وہ کھولا. یہ اللہ نے میرے ساتھیوں کیا, اللہ نے میرے ساتھیوں کیا, اللہ نے میرے ساتھیوں. وہ فریلی ایک مرید تو تھی, وہ فریلی بات کری تھی حضرت. ان کی والدہ سے کہا آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں. حضرت کہہ رہے ہیں آج ہی کہ یہ اتنی بڑے بزرگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ میرے پاس کیوں آئی ہیں؟ ان سے تو میں بھی اپنے سر پہ ہاتھ رکھواتا ہوں. تو جب اس نے سب باتیں کر لی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ابھی تو کچھ نہیں ہوا ہے تمہارے ساتھ. حضرت نے کہا پتہ نہیں 2 ہفتے میں کیا ہونے والا ہے. رہا دوسری بات یہ کہ تم اللہ میں کی شکایت ایک ایسے شخص سے کرو جس کو جو ذرہ کا ذرہ بھی نہیں ہے. میں کیا کر سکتا ہوں ان کے خلاف تمہاری مدد؟ ان کے خلاف میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ راضی رہنا چاہیے. حضرت نصیحت انداز میں. اور پھر اس کا دعا کی اس کے لیے. تو دعا کی تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ اللہ تو میری لاج رکھ لے. وہ خاتون نے خود ہی بتایا مجھے. انہوں نے جب دعا کی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ایسا کام بنا جو تو میری لاج رکھ اس طرح سے آسمان, اس کو صبر دے, اس کو یہ دے فلاں. کہا میں چلیے. تو اس نے کہا مجھ کو اندازہ نہیں تھا کہ حضرت صاحب نے مجھ سے جو کہا تھا کہ ابھی تو کچھ نہیں ہوا جو ہونے والا ہے. 2 ہفتے کے بعد اس کی والدہ کا انتقال ہوا, وہ جو آئی تھی. اس کے بعد پھر کوئی نہیں رہا ان کا. آپ سمجھیں نا مطلب. تو یہ اللہ والے, یہ حضور کی غلامی کے نتیجے میں ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن عاجزی اور مسکینی اتنی زیادہ ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھ لیتے ہیں. بہت سے شہروں میں سے اس لیے عذاب ٹل جاتا کہ وہاں اللہ کا کوئی ولی موجود ہے. اور اس کے قرآن سے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ سے کہا کہ سورہ 10ویں پارے کی جو آخری آیت ہیں اس میں کہ ہرگز اللہ تعالیٰ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ یہ حد سے گزر چکے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز عذاب نہیں دے گا کہ آپ ان میں موجود ہیں. انت فیہم ولن یستغفر, یا اس کا قائم مقام بھی کہ یہ استغفار کر رہے ہیں. آپ موجود ہیں, ہم عذاب نہیں دے سکتے. آپ کے جانے کے بعد بہت سارے جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی کے کنٹمپریری ہیں, تو لوگوں نے دہائیاں دی باتیں کہ ہم اس لیے مصیبت میں گرفتار ہو گئے کہ یہ جو ہم میں تھے موجود یہ اٹھ گئے. نام میں ابھی بتاؤں گا. جنید بغدادی کے کنٹمپریری ہے نا, وہاں کہ ہم یہ اللہ والوں کی نسبت اس لیے ہمارا اتنا اسٹرانگ. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اللہ ہے کہ بھائی دنیا میں بھی ہوتا ہے, یہ فلاں کا جاننے والا تھی, یہ کیا کرنا. اور قرآن مجید میں 16ویں پارے میں آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر علیہ السلام نے جب دیوار بنا دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے انطاکیہ کے لوگوں کی جنہوں نے who refused to feed us and who refused to give us shelter, اس میں موٹل ہوٹل تو ہوتا نہیں تھا, اور آپ نے ان کی دیوار بنا دی اور اس سے آپ نے اجر بھی نہیں لیا, اجرت بھی نہیں لی. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا, قرآن شریف میں آیا ہے کانا ابوہما صالح, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے دوست کا بیٹا ہے جس کا خیال یتیم ہے, وہ اس کا انتقال ہو گیا, تو اس کا ذرا خیال کرنا. تو تفسیر میں آیا ہے کہ وہ اس کا امیجیٹ باپ نہیں تھا, وہ اس کی نویں نسل میں تھا. وہ اس کی نویں نسل میں وہ صاحب تھے, وہ جو بچہ تھا یتیم جس کی دیوار بنوائی. ہاں, جو صالح بزرگ تھے جن کا ریفرنس دیا قرآن نے, وہ اس کے نبی میں یہ شخص تھا.
یہ بچہ تھا، تو اس کے معنی کہ 9 نسل تک کا بھی خیال فرماتے ہیں، ان کے لیے تو خیر وقت اس میں تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے اور ان بزرگوں سے اپنے تعلق ہم کو نصیب فرمائے، آمین. اور ان کے ساتھ جوڑ کر رہنے کی، تاکہ دنیا میں بھی ان کا واسطہ دے کر ہم، اور آخرت میں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین. آپ نماز پڑھیں.